بگ ریالٹی کے معزز ناظرین، ایک اور بڑی دلچسپ ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں بریال احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بگ ریالٹی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو دھاتی سکوں سے کاغذی نوٹوں تک اور کرنسی کی ارتقاء پر مبنی ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے۔ دھاتی سکوں سے کاغذی نوٹوں تک کرنسی کی ارتقاء۔ کون کتنا امیر ہے، اس کی علاماتی اظہار یہی ہے کہ کس کے پاس کتنی کرنسی ہے۔ کرنسی شاید انسان کی اہم ترین ایجادات میں سے ایک ہے۔ کرنسی کا ارتقاء کیسے ہوا؟ پیسہ پچھلے کم از کم 4000 سال سے انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس سے قبل لین دین کے لیے اشیاء اور اجناس کا تبادلہ بطور پیسہ کیا جاتا تھا، مگر یہ تبادلہ کوئی بہت زیادہ باعتبار اور مؤثر طریقہ نہیں تھا۔ یعنی اگر آپ کو ایک بکری درکار ہے جبکہ اس کے بدلے دینے کے لیے آپ کے پاس فقط گندم ہے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایسا بکری فروش تلاش کرنا ہوگا جسے گندم درکار ہو۔ یعنی مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی بکری فروش کے پاس گندم لے کر گئے اور اسے مثال کے طور پر ایک خنجر درکار ہے، تو پہلے آپ کو خنجر فروش تلاش کرنا پڑے گا اور پھر وہ خنجر لے جا کر بکری فروش کو دینا ہوگا۔ تبادلے کے ذریعے لین دین میں کسی شے کی موجودگی کی بجائے تمام تر دار و مدار لین دین کرنے والوں کی لین دین کے لمحے میں ضرورت پر ہوتا تھا۔ محققین کے مطابق لگ بھگ 9000 سے 6000 قبل مسیح کے وقت دنیا کے بعض علاقوں میں مویشی تک لین دین کے لیے ایک واسطے کے طور پر استعمال کیے جاتے رہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی جانوروں کی کال، نمک، اجناس اور دانتوں کو تیزدار بنانے والا مواد بھی لین دین کے لیے واسطے کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی صورت میں قیمتی رہی، تاہم بعد میں آنے والے نظاموں میں ان کی قدر گھٹتی چلی گئی۔ موجودہ کرنسی کے مقابلے میں یہ میڈیم اپنی طلب کی بنا پر قابل تبادلہ تھے۔ مثال کے طور پر اجناس خوراک کے لیے، جبکہ جانوروں کی کال لباس کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ 3000 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا میں شکیل سکہ بطور کرنسی استعمال ہونا شروع ہوا، جبکہ جاپان میں ایک خاص مقدار میں چاول کو کوکو قرار دے کر جنس تبادلے کے لیے استعمال کیا گیا۔ باقاعدہ سکے۔ تقریباً 3000 سال قبل چین میں جدید کرنسی کی جانب ایک قدم آگے بڑھایا گیا۔ یہاں چرے، کلہاڑیاں، جانوروں کی کالوں یا دیگر اجناس کی بجائے ان چیزوں کی علاماتوں کا استعمال کیا جانے لگا، یعنی اصل چیز دینے کے بجائے اس کا ایک عکس۔ اس بنیاد پر 700 سے 500 قبل مسیح میں یونان سے ہندوستان اور چین تک میں سکے رائج ہو چکے تھے۔ ہندوستان اور چین میں سکوں میں چیت کے ذریعے ان کی قدر کا تعین کیا جاتا تھا۔ اس طرح یہ سکے دھاگے یا رسی کے ذریعے باندھے بھی جاتے تھے اور ان کی نقل و حمل بھی آسان تھی۔ یونانی جزیرے ایجینیا پر غالباً پہلا مہر والا سکہ رائج کیا گیا تھا۔ اس جزیرے کے ہمسائے لیڈیا میں، جو اب مغربی ترکی کا علاقہ بنتا ہے، سونے اور چاندی کی قدرتی آمیزی یعنی الیکٹرم کے ذریعے سکے بنائے گئے، جن پر مختلف جانوروں کی اشکال بطور مہر استعمال کی جانے لگی۔ اس کرنسی کو لیڈیا میں بطور قومی کرنسی استعمال کیا گیا اور اس کے ذریعے تجارت کا عمل شروع ہوا۔ اس طرح یہ دنیا کے امیر ترین علاقوں میں سے ایک بن گیا۔ شاید یہ دولت ہی تھی کہ سلطنت فارس نے لیڈیا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ کاغذی کرنسی۔ 600 قبل مسیح میں چین ہی نے کرنسی کے ارتقاء میں ایک اور قدم بڑھایا۔ دھاتی سکے مہنگے اور بھاری ہوتے تھے اور ان کی تیاری بھی مشکل تھی۔ اس کے علاوہ ان کا تجارت کے لیے استعمال بھی بہت آسان نہیں تھا۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے قدیم چین نے کاغذ کا استعمال شروع کیا۔ واضح رہے کہ کاغذ چین ہی میں ایجاد کیا گیا تھا۔
13ویں صدی میں جب مارکو پولو چین گئے تو تب تک وہاں پچھلے 1800 برس سے کاغذ بطور کرنسی استعمال ہو رہا تھا۔ یورپ 17ویں صدی تک دھاتی سکوں ہی کو کرنسی کے بطور استعمال کرتا رہا۔ اس دوران یورپی ممالک دنیا کے کئی ممالک تک میں فتوحات تک کر چکے تھے۔ سکوں کی تیاری اور انہیں اپنی مفتوحہ علاقوں میں پہنچانا ایک نہایت مشکل عمل تھا۔ سکوں کے برعکس کاغذ کی کرنسی کی تیاری اور ترسیل نسبتاً سہل تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یورپی حکومتوں کی جانب سے کاغذ کا بطور کرنسی استعمال یورپ سے باہر ہوا۔ فرانس نے شمالی امریکہ میں نو آبادیات قائم کی تو وہاں تک سکوں کی ترسیل ایک بڑا مسئلہ بن گئی۔ کینیڈا میں 1685 تک یورپی سپاہیوں کو گورنر کے دستخط والا کاغذ بطور تنخواہ دیا جاتا رہا۔ جغرافیائی طور پر سلطنتوں کا دائرہ کار وسیع ہوا تو یورپ کا کاغذی کرنسی پر انحصار بھی بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ اقتصادی اور نو آبادیاتی وسعت تھی، جس میں دھاتی سکوں کی ترسیل آسان نہیں رہی تھی۔ سونا ایک معیار۔ کاغذی نوٹ دھیرے دھیرے ایک معیار بن گئے اور یوں دھاتی سکے رفتہ رفتہ ختم ہوتے چلے گئے۔ قیمتی دھاتی سکوں کے خاتمے کے باوجود کاغذی نوٹ کی قدر سونے اور چاندی کے حوالے سے بھی منسوب جڑی رہی۔ امریکہ میں ڈالر کی قدر کو سونے کے ساتھ جوڑا گیا۔ بعض ممالک میں کرنسی کی قدر کو چاندی کے ساتھ بھی نتھی کیا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد تاہم امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت کے لیے معیار بن گیا۔ یورپ اور دنیا بھر کی کرنسی اب بھی اپنی قدر کا تعین امریکی ڈالر کی نسبت سے کرتی ہے، جبکہ امریکی ڈالر کی قدر سونے کی قدر سے جڑی رہی۔ جدید کرنسی۔ 20ویں صدی میں اقتصادی وسعت دنیا میں موجود مجموعی سونے کے حجم سے زائد ہو گئی تو 1971 میں امریکہ نے ڈالر کے لیے سونے کی قدر کو بطور معیار استعمال کرنا ترک کر دیا۔ سونے کے معیار کے خاتمے کے بعد کرنسی کی قدر کا انحصار افراط زر اور اقتصادی کارکردگی سے نتھی ہو گیا۔ یعنی اب آپ کے ہاتھ میں اس وقت روپے کا یہ جو نوٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے ملک کی مجموعی اقتصادیات کا ایک ٹکڑا ہے۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو مکمل ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو دنیا کی مہنگی اور سستی ترین یا پاکستان اور بھارت کے روپے کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں یس لکھ کر بھیجیں، اور ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔